صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا. کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا. اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما. اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے. فرمایا نہ بھائی، وہ لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا. لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی. ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے. حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائے، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی. صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے. او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں. میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی. لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں. میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائے اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائے، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے. حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے. ام ربیعہ ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی. ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی. فرماتی ہے کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا. دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جھانک کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے جان بوجھ کے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا. اس نے کہا جانا ہی نہیں. تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے. اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی. کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے. جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر. میں لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی. جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے. کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا، لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے. تو کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا. 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا. میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا. کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا. تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا
کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا. پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا, میں تیری نوکری کروں گا, تو میری محسنہ ہے. کہتی ہیں 1 سال گزرا, مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا, میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی, دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا. آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو تو نے دینے جانا ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی, میں دھڑام سے گری, میرا شوہر دوڑا آیا, کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے, اونے تاجاں والے در در رولے, تاجاں والے تخت و تاج والے, تاجاں والے در در رولے تے منگتیاں تخت بٹھاوے. اوے سجنا کسے نو کارا مل دئی, کوئی کعبے ہو خالی آوے. کہتی ہوں میں ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ, میں رونے لگی. دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ, غریب دروازے پہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں تم کماتے نہیں, مجھ سے بھیک مانگنے آ جاتے ہو. دولت کا تکبر, خبردار اس تکبر میں مبتلا نہ ہونا. لوگ تو آپ یقین کریں فتوے لیتے پھرتے ہیں, کہتے ہیں ایسے جناب زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جو ٹیکس نہ دے, زکوٰۃ تو اس کی بنتی ہے جس کے پاس ملازم نہ ہو. تو ایسے مولویوں نے سنو, حضرت موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا قارون, حضرت موسیٰ کی دعا سے دولت ملی, اتنا دولت مند ہو گیا کہ خزانوں کی چابیاں 4 اونٹ اٹھایا کرتے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ 1000واں حصہ زکوٰۃ فرض ہوئی ہے. کتنا حصہ؟ 40واں نہیں, 1000واں حصہ. تو زکوٰۃ دے, کہنے لگا دیتا ہوں. گھر جا کے حساب کیا تو پریشان ہو گئے, اتنے پیسے دینے پڑیں گے. پریشان جب آتے ہیں تب نہیں پریشان ہوتے, اتنے آ گئے میرے پاس, دینے پڑے تو کہنے لگا ہو اتنے پیسے. حضرت موسیٰ نے کہا دے, تو کہنے لگا جناب موسیٰ ویسے مہنگا نہیں بڑا آپ نے رکھا خرچہ. آپ فرمانے لگے میرا حکم نہیں, حکم میرے 40واں نہیں تھا. کون سا حصہ تھا بولیے؟ مسلمانوں کا کتنا ہے؟ سارے صحیح دیتے ہیں زکوٰۃ؟ کہتے میں تھوڑی تھوڑی دیتا رہتا ہوں, میں سال میں نے تھوڑی تھوڑی بانٹ دی ہے. کچھ ان کو دیا جو مجھے ووٹ دیں گے, کچھ ان کو دیا جو گاہے گاہے میرے گھر کا کوئی کام کر دیں گے, میں نے بانٹ دی ہے. یہ زکوٰۃ دے رہا ہے کہ سیاست کر رہا ہے تو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی طبیعت ہے؟ مضمون بھیجا ایک دوست نے, ایک بچی بڑی مشکل سے میٹرک اس نے کیا ہے, تو کوئی امیر آدمی ان کے گھر میں پیسے دے گیا اس رمضان میں حیدرآباد کے قریب کسی گاؤں کی رہنے والی. تو بچی اگلے دن جا کے سارا کچھ ان کے گھر دے آئی ہے, سارا کچھ دے آئی ہے. کیوں؟ کہ وہ بچی کہتی ہے میں یتیم ہوں, میں 1.5 سال کی تھی اور میرا بھائی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا جب میرا والد فوت ہو گیا, تو میرے چچا نے دھکے دے کے نکال دیا. میری ماں نے برتن دھو دھو کے ہمیں پالا اور میری ماں نے ہمیں پڑھایا, شدید محنت کی. تو کہتی ہے کل ایک دنیا دار آیا, اس نے کہا میں نے راشن دینا ہے, زبردستی ہمارے گھر آیا, غریبوں کو دینا ہے. کہتی ہے میری ماں نے کبھی ہمارے سامنے دکھ نہیں اپنا کھولا کہ میں بڑی غریب ہوں, میں نے جوانی تمہیں. لیکن کیا عجیب منظر ہے کہ اس نے 1 توڑا دیا راشن کا, تو سویرے جب میری اماں زور کے بعد کام کر کے آئی ہے تو رو رہی تھی. میں نے پوچھا اماں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی بیٹے 4 اخباروں میں میری تصویر لگی ہے, 4 اخباروں میں. مجھے کیا پتا اس کے پاس کتنے موبائل تھے, کتنی تصویریں کھینچتا رہا. تو وہاں رکھ کے کہنے لگی چچا ہم نے بڑی راتیں بغیر پنکھے کے گزاری ہے, کئی دن بغیر روٹی کھائے گزارے, پر ہم نے اپنا پردہ نہیں کھولا. تو ایک آٹے کا تھیلا دے کے ہمارا پردہ کھول گیا. 4 اخباروں میں رکھ اپنا سامان, اور سویرے اخبار میں یہ خبر بھی ضرور چھپوا دینا کہ وہ واپس کر گئے. یہ خبر بھی سویرے اخبار میں ضرور چھپوا دینا کہ وہ آٹے کا تھیلا وہ واپس کر گئے, یہ خبر چھپوا دینا. پھر وہ بچی اپنی ماں کی عزت کے لیے گئی اور جا کے پریس کلب میں اس نے 4 اخباروں کو کہا کہ میں آٹا واپس کر رہی ہوں, اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ تھیلا آٹے کا. شرم نہیں آتی؟ میں اجتماعی شادیوں کی مخالفت کرتا رہتا ہوں. دل کرتا ہے تمہارا کہ تمہاری بیٹی اور تمہارا داماد بٹھایا جائے اسٹیج پہ اور کہا جائے خیرات میں اس کی شادی ہو رہی ہے, اخباروں پہ تصویر آئے,
کسی غریب کی بچی کی شادی کرنی ہے تو بورڈ لگوا دیا 30 اجتماعی شادیاں. وہ تماشا ہے؟ غریبوں کی بیٹیاں تماشا بنانے کے لیے ہیں. اگر کسی غریب کی بچی کی خدمت کر دی ہے تو اس طرح کر جس طرح حسین کے بیٹے امام زین العابدین کیا کرتے. امام زین العابدین، امام حسین کے بیٹے، جب دنیا سو جاتی تو سیدہ کا پوتا اپنے کندھے پر اناج کی تھیلی رکھ کے غریبوں کے دروازوں پہ دستک دینے پہنچ جاتا. غریب باہر نکل کے پوچھتے نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام نہ پوچھو، میری تو میرا دادا ڈیوٹی لگا گیا، میری تو میرا ابا ڈیوٹی لگا گیا، یہ تمہیں تمہارے حصے کا راشن ہے، اسے قبول کر لو. یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا. یہ کیا انداز ہوا کہ 4 اخباروں میں خبر عزتیں لوگ اچھالتے پھر. اس کو کہا قارون کو زکوٰۃ دے، کہنے لگا کوئی نہیں. بلکہ اس نے الزام لگایا. حضرت موسیٰ تقریر کر رہے تھے تو ایک بندہ لے کے آ گیا، اس کے پیچھے ایک عورت ہے. کہنے لگا موسیٰ خطبے بڑے دیتے ہو، پر ایک بی بی کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے تو میرے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، موسیٰ نے تو میرے ساتھ زیادتی کی ہے. حضرت موسیٰ اللہ کے نبی جب عزت دار آدمی سے آ کے سوال پوچھتے ہو تو بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ بیچارہ ٹوٹ جاتا ہے. جب لوگ پوچھتے ہیں نا یہ تو کھا گیا فلانی شے، عزت دار، اس نے اپنی زندگی بڑی مشکل سے کاٹی ہو پر وقار سے کاٹی ہو، وہ تڑپ اٹھتا ہے. حضرت موسیٰ بڑے جلالی دے پر جب قارون نے عورت کا الزام لگایا تو رو پڑے، سجدے میں سر رکھ کے کہنے لگے مولا مجھ سے اتنا سخت امتحان نہ لے، میں نے تو سارا کچھ تیرے نام کیا ہوا ہے. پھر ممبر پہ بیٹھے بی بی سے کہنے لگے سچ بتا ماجرا کیا ہے. جب جلال سے پوچھا تو عورت تڑپ اٹھی، کہنے لگی اس نے پیسے دیے تھے آپ پہ الزام لگانے. حضرت موسیٰ نے دعا کی، کہا یا اللہ تو دیکھ رہا ہے اس نے تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا ہے. جب وہ غرق ہونے لگا نا زمین میں، زمین پھٹی اندر جانے لگا تو کہنے لگا لگتا ہے میری دولت تم سنبھالو گے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اس کے خزانے بھی ساتھ ہی رکھو. سارے خزانے سر پہ رکھے اور خزانوں سمیت زمین میں غرق ہو گیا. علم پڑے دا مان نہ کریے مت آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ دیوی دودھ کڑے. تو دولتوں سمیت لوگ غرق ہو گئے. کدھر گیا ان کا مال، کدھر گیا؟ اورنگزیب عالمگیر جانے لگے تو بیٹے سے کہنے لگے میرے ہاتھ نہ کفن سے باہر نکالنا، جنازہ اٹھے تو میرے ہاتھ لٹکنے چاہیے. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں تھا میں بادشاہ پر خالی ہاتھ جا رہا ہوں. کفن کو جیب ہوتی ہے تو کس کے لیے پیسے جمع کر رہے ہو؟ قبروں میں بینک ہوتے ہیں، کس کے لیے گن کے سوتے ہو رات کو؟ کس کے لیے؟ کل من علیہا، ہر چیز فنا ہو. نماز پڑھتا ہوں تو میرے رزق میں برکت بھی ہونی چاہیے. بھائی نہ برکت ہوگی تو نہیں پڑھو گے. سوال ہے میں اب نیک کام کرتا ہوں تو لوگ میری عزت بھی کریں، اگر لوگ عزت نہیں کریں گے تو نیک کام چھوڑ جائیں گے. یہ شرطیں ہم نے لگائی ہیں. اس لیے ہم کئی دفعہ محبت نہیں کر رہے ہوتے، تجارت کر رہے ہوتے ہیں. تجارت، اور تجارت ٹھیک ہے، پھر اگر آپ کسی کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو سامنے والا بھی تجارت ہی کر رہا ہے. پھر سودا بیچ لو، سودا خرید لو، سودا خرید لو، سودا بیچ لو، یہی کچھ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر مشروط محبت کی. غیر مشروط یعنی جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کہا حضور بالکل ہی ٹھیک ہے. جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ حضور آپ جو کہیں گے ہو جائے گا. کوئی لیتا نہیں، کوئی لاللہ نہیں، کوئی اگر نہیں، کوئی مگر نہیں، کوئی ایسے کیسے بس جو فرما دیا ٹھیک ہے، جیسے کر دیا ٹھیک ہے، جس انداز میں بات کر دی ٹھیک ہے. حضور نے کہا کہ جہاد پہ چلنا ہے چلتے ہیں. اب حدیبیہ میں صلح کرنی ہے، حضور ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کچھ اپنے مشورے پیش کیے کہ اس طرح کر کے چلنا چاہیے، پر ابو بکر صدیق نے کہا نہ بھائی جو کریم فرما دے وہی ٹھیک ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. انسان کے نا 2 قسم کے پیار کرنے والے ہوتے ہیں. ایک پیار کرنے والے پروٹوکول مانگتے ہیں، ٹائم مانگتے ہیں، پیار کرتے ہیں وہ بھی، لیکن ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر پیار ہے. کچھ پیار کرنے والے اس طرح کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو مل نہ بھی او دی فطرت کہر نہ چھڈے، سجن ہو کے ویر نہ چھڈے، انہوں آکھو اسی نہیں متھے لگ دے، چلو ساڈا شہر نہ چھڈے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں مل نہ بھی یار کوئی عرض نہیں، لیکن اس طرح کر کہ پیار تیرے ساتھ قائم رہے گا. تو سلام لے پھر بھی تیری مرضی،
रुख फेर के गुजर जा फिर भी तेरी गैर मशरूत मोहब्बत, शर्त वाली नहीं। फिर क्या होता है कि आप किसी पे बोझ नहीं बनते, आप किसी को तकलीफ नहीं देते, आप किसी को अजियत नहीं देते। लेकिन अगर आप बोझ बनेंगे, आप अपना आप बताएंगे, अपना आप दिखाएंगे, अपना आप मुसल्लत करेंगे, मोहब्बत कमजोर हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ना आपको 20 हदीसें मिलेंगी जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान में। और जाहिर है जो पढ़ने वाला है जितना ज्यादा मुताला रखता है उतनी ज्यादा चीजें मिलेंगी। मैं खड़ा हो जाता हूं ना जो हदीस पढ़ के, और जो मेरी बड़ी तरबियत करती है, और मैं समझता हूं कि ये जो इनफिरादी जिंदगी है ना उनकी, ये जो अनोखा रंग है, ये बड़ा निराला है। हदीस पाक सुनिएगा और इसके पहलुओं पर गौर फरमाइएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास जिसका भी माल आया ना मैंने अमानत समझ के खर्च किया। माल गनीमत भी आया है, हजरत उस्मान गनी ने भी माल दिया, जनाब अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने भी माल दिया। जिस बंदे का भी माल आया है ना मैंने अमानत समझ के खर्च किया है। क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, क्या तासीर है, क्या अपनाइयत है। हुजूर फरमाते हैं जिसका माल आया तो लोगों मैंने अमानत समझ के खर्च किया, पर जब अबू बकर के पैसे आए ना मैंने अपने समझ के खर्च किए। ये अपने, इनका कोई मसला नहीं। मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे बड़ी फजीलत की हदीस है, उलमा की अपनी अपनी राय है। जो हदीस पाक पढ़ने वाले लोग हैं, तुलबा साथिदा, उनकी अपनी। मेरी ये राय है कि ये जो जुमला है ना ये वाला, यानी जिसके माल कोई बंदा अपना माल कह ले। देखिए ना कुछ जगहों पे आप पूछते हैं, कहते हैं यार ये जरा जरूरत है मेहरबानी कर, और कुछ पैसे ऐसे होते हैं आप उठा लेते हैं, कहते हैं इन्हें कुछ भी नहीं कहना। ये हद है अपनाइयत की। हजरत सिद्दीक अकबर के बारे में मेरे करीम ने फरमाया कि मैंने जब इसके पैसे आए हैं ना तो मुझे यूं लगा ये इसके नहीं, ये मेरे हैं। मैंने अपने समझ के ना, अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूंगा, जिसकी चीजें मदीने वाले की अपनी चीजें कहलाएं, जिसकी चीजें हुजूर की अपनी चीजें कहलाएं। अब बात को समझें। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गैर मशरूत मोहब्बत की, लामहदूद वफादारी की, बगैर हीलो हुज्जत के प्यार किया। सुबह शामें दोपहर हर चीज करीम के नाम कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु मालदार भी थे, समझदार भी थे, ताजर भी थे। लोग सारा कुछ देख दाख के नहीं चलते, नफा नुकसान सोच कर नहीं आगे बढ़ते। लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर ने तो कोई चीज देखी नहीं, कोई चीज नहीं देखी। और लोग उस वक्त आते हैं जब रश बढ़ जाता है, शोहरत आम हो जाती, जब लोग देखते हैं ना कि अब यहां शहद बहुत ज्यादा है तो मक्खियां फिर जोश मारती हैं कि पहुंचना चाहिए। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर तो उस वक्त आए जब मार खाने के दिन थे, उस वक्त आए जब बड़ी अजियतें मुसलमानों को दी जाती थी। अपना माल, अपने बच्चे, अपना कबीला, अपनी बेटियां, अपना सारा घर, अपना सारा खानदान, हर चीज ला के करीम महबूब के कदमों में रख दी। और फिर ये कि हुजूर की खिदमत की इस अंदाज में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उम्र बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5-2.5 साल इनकी कम है, लेकिन गारे सौर में जो लोग गए हैं वो जानते हैं कि वो बड़ा मुश्किल रास्ता है, अभी भी बड़ा मुश्किल है, हालांकि रास्ते बन गए। चलें एक बात और भी कह लेते हैं, तजर्बे ही है कि हालांकि रास्ते बन गए, हालांकि उसके लिए बड़े बड़े चंदे भी इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े चंदे। इतनी दफा मुझे कुछ मौका मिला है तो मैंने तो यही देखा है जी रास्ता बन रहा है, आ जाए जरा आप भी इसमें शामिल हो जाए। चंदे वाला मामला भी बड़ा सुपर है, किस किस अंदाज में लोग जमा करते हैं। रास्ता बन गया है, लोगों के लिए आसानियां हो गई हैं, हाथ के अंदर बड़ी बड़ी रोशनियां हैं, खाने पीने का रास्ते में मौका मिलता है, आसानियां सहूलियात हैं। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर कहते हैं रात की तन्हाई में जब मैंने हुजूर के मुकद्दस कदमों में वरम देखा, तकलीफ देखी, तो मैंने कहा हुजूर मेहरबानी करें, आप मेरे कंधे पे नहीं आ जाते। कंधे पे उठाया हुजूर को, पब्बा पार कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा ते ओ पे जांदा ते यार नबी दा ते ए असली दिलदार नबी। कंधों पे बिठा के ना हुजूर को तो गार में ले गए। अब एक और बात भी जरा समझना, वहां जाके ना तो हुजूर को बिठा लिया, कहने लगे हुजूर आप जरा ठहरे, मैं अंदर देखता हूँ, कुछ चीज हो ना, कभी मैं पहले सफाई कर लूं, कोई चीज तकलीफ देने वाली हो तो मुझे तकलीफ दे। पहले अंदर गए, सफाई की,
جھاڑ پونچھ کی، پھر حضور کو بلایا. ہمارے علماء نے یہاں ایک نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں غار ثور میں پہلے جناب صدیق اکبر گئے، پھر حضور گئے. پھر سمجھنا بات کو، پہلے جناب صدیق اکبر گئے پھر حضور گئے. اس کا مطلب ہے جہاں حضرت صدیق اکبر پہنچ جائے نا وہاں حضور بھی آ جاتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں تو اپنے دل میں نا جناب صدیق اکبر کے لیے جگہ بنا، مدینے والے بھی تیرے دل کو پسند فرما لیں گے. جگہ بنانا جناب صدیق کے لیے، اپنے دل میں جگہ بنانا، اس شخص سے پیار کر. حضرت صدیق اکبر تو امت کے استاد ہیں. جس نے ادب سیکھا ہے حضور کا جناب صدیق اکبر سے سیکھا، جس نے وفاداری سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی، جس شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سیکھی اس نے جناب صدیق اکبر سے سیکھی. اپنی زندگی کو باندھ کر حضور کے قدموں میں گرا دیا، جس طرح حضور نے فرمایا، جس مقام پہ حضور نے فرمایا، جو نبی پاک نے چاہت کی، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. کسی نے ایک دن پوچھا تھا سب سے زیادہ خوش کس دن ہوئے؟ فرمانے لگے میں حضور کو نا مکے سے مدینے لے کے جا رہا تھا تو گرمی بڑی شدید تھی، 2-3 دفعہ میں نے دیکھا تو حضور کے چہرہ نور پہ مجھے پسینہ نظر آیا. اب میں ڈھونڈنے لگا کہ کوئی ٹھنڈی چیز ملے نا تو میں حضور کو پیش کروں. خشکی جو ہوتی ہے نا، خشکی تو یہ تو ویسے ہی بڑی تکلیف کرتی ہے. خشکی اگر جسم پہ کبھی ہو جائے نا تو بندے کا کہیں جم کے بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی جسم پہ ہو جائے تو بڑا تنگ کرتی ہے، تو اگر کسی کے دماغ میں ہو جائے تو پھر تو بڑی خرابی کرتی ہے. یہاں نا لوگوں کو خشکی ہو گئی ہے دماغ میں بہت زیادہ بڑی، اور اتنی زیادہ ہے بعض لوگوں کو کہ شاید ان کو نہلا دیں سرسوں کے تیل میں تو پھر بھی نہ ٹھیک ہو. خدا کے بندے سمجھتے نہیں. اس شخصیت کے بارے میں لب کشائی کرتے ہو، ان کے بارے میں جن کے بارے میں میرے کریم رسول علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ جس نے نیکی کی میں نے بدلہ دے دیا. ابو بکر کا بازو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، کہوں گا یا اللہ تو ہی اسے احسانوں کے بدلے عطا فرما. کیا بات کرتے ہیں، اس شخص کے اتنی خشکی ہو گئی ہے دماغوں میں، سوچنا سمجھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا گرمی بڑی شدید ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ حدیث پاک بیان کریں، آپ ان کا کوئی کلام سنائیں، تو میں کہا کرتا ہوں ذات سے پیار نہ ہو تو بات سے بھی نہیں ہوتا. پہلے ذات سے پیار کر لو پھر ان کی بات سے بھی پیار. یہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ نہیں کر رہے اس وقت، وہ دعوت دین نہیں دے رہے، بتا کیا رہے ہیں. تم بار بار چہرہ دیکھتا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نا پسینہ مبارک آ رہا تھا تو میں کوئی چھاؤں ڈھونڈنے لگا. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک ڈھلان ہے پہاڑ کی، اس کے نیچے کچھ جگہ تھی، میں نے جا کے جلدی سے صاف کی. میں نے وہاں کچھ چیز بچھائی. ایک روایت ہے چمڑے کا بستر بچھایا، اور ایک میں آتا ہے کہ اپنی چادر اتار کے بچھائی، امامہ کھول کے بچھایا. کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لٹایا. کہتے ہیں اب میں ڈھونڈنے لگا کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے نا. آپ میری بات کو سمجھیں، جس طرح کوئی لاڑ نہیں لڑاتا کسی کے، جس طرح اماں بڑا پیار کرتی ہے تو وہ خیال نہیں کرتی اس کی دھوپ کا، چھاؤں کا، کپڑے کا، آنے کا، بیٹھنے کا. وہ کسی نے کہا تھا کہ ٹوٹ جانوں میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے، آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. ٹوٹ جانے میں کھلونوں کی طرح ہوتا ہے اور آدمی عشق میں بچوں کی طرح وہ ضدیں کرتا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، نہیں میں نے اماں کے پاس ہی جانا ہے، کیونکہ آدمی عشق میں بچوں کی طرح ہوتا ہے. اللہ کے رسول خوشخبری دیتے، لوگوں کو توانا کرتے، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور مسرت ڈالتے. واخشی آ گئے، واخشی جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا. کتنا غم دیا نبی پاک کو، کتنے آنسو بہائے رسول کریم. جناب واخشی نے پیغام بھیجا کہ میں نے اتنے عظیم آدمی کو شہید کیا ہے، میری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. میں سچے دل سے آ جاؤں تو قبول کر لیا جاؤں گا. یہ میرے محبوب کا انداز ہے بشارت دینے کا. رسول کریم علیہ السلام فرمانے لگے تو آ، رب رسول کا وعدہ ہے تیری توبہ بھی قبول کی جائے گی. 2 لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر بدر میں جو قتل ہو گئے کفار ان کا ذکر چل رہا تھا تو
दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, बदर में हमारे इतने लोग मुसलमानों ने मार दिए। तो एक उनमें कहने लगे कि अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता और मेरे छोटे छोटे बच्चे ना होते तो मैं तो तलवार लेके जाता और मदीना शरीफ जाके माज़अल्लाह बदला ले आता। दूसरा कहने लगा, मैं देता हूं ना तेरे बच्चों का खर्चा भी और मैं तेरा कर्जा भी उतारता हूं, तू जा। उसने कहा पक्की बात है? कहा कर्जा भी मैं उतार दूंगा, तेरे बच्चों का खर्च भी उठाऊंगा, तू जा। उसने खंजर तैयार किया, तलवार तैयार की, घोड़े पे बैठा, गले में वो तलवार उसने अपने डाली और मदीना शरीफ आ गया। इत्तेफाक की बात यह कि मुलाकात हजरत उमर से हुई। जनाब उमर कहने लगे, मुझे तेरी नीयत ठीक नहीं लगती। पकड़ा, किधर आए हो? कहने लगा, मैं तो बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया। फरमाया तलवार लेके चल, तुझे हुजूर के पास लेके जाता हूं। नबी करीम की बारगाह में ले गए तो हुजूर फरमाने लगे, कैसे आए हो? कैसे आना हुआ? कहने लगे, जी मैं तो बदर के जो कैदी आपके पास है उनकी बात करने आया था। तो हुजूर फरमाने लगे, चल फिर बाकी की मैं सुनाऊं। ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाया मैं सुनाऊं? हुजूर क्या? फरमाया तुम और फलां बिन फलां वहां बैठे हुए थे ना हरमे मक्का में, फलां पहाड़ के साथ टेक लगा के, और तुमने ये कहा था ना कि कर्जा ना होता, बच्चे छोटे ना होते तो बदर के मकतूलीन का मैं बदला लेता। ये सारा कुछ तय करके फिर आए हो तलवार लेके, और यहां कहते हो मैं कैदियों के बारे में बात करने आया था। उसके तो पसीने छूट गए, वो तो बेहाल हो गया। उसने कहा, इसका तो सिवाय उसके और मेरे किसी को नहीं पता। अगर आपको पता चल गया है तो फिर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो हुजूर, अगर आपको पता चल गया है कि मैं कत्ल करने के इरादे से आया हूं, मैं माज़अल्लाह बदला लेने आया हूं, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की। यानी एक तो ये है कि बंदा वो पकड़ा गया है, और एक ये कि किसी को पता चल गया है कि ये इस काम आया है। फिर लोग जब माफी देते हैं तो बड़ी कहानियां सुना के देते हैं, ऐसे नहीं देते। हुजूर, अब आपको पता चल गया है तो क्या करेंगे? तो हुजूर फरमाने लगे, तू बताना तेरे साथ क्या करें। उसने कहा कि मैंने सुना है आप माफ बड़ा कर देते हैं। यानी ये घर से को प्यार करने नहीं आया, फूलों का गुलदस्ता लेके नहीं आया, तलवार लेके आया है, लेकिन ये मेरे महबूब का हौसला है। और आया भी ऐन मुसलमानों के बीच है, जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। इसने कहा माफ कर दे, तो हुजूर ने फरमाया जा, मैंने माफ किया। हुजूर ने माफ किया। वो कहता, हुजूर माफ कर रहे थे और रब मेरे दिल में ईमान को ताजगी अता फरमा रहा था। हुजूर ने माफ किया और मैंने कलमा पढ़ना शुरू